الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير له كفتان ولسان. اہل سنہ والجماعہ کے اعتقاد اور عقیدے میں سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، حتمی مسئلہ ہے، کہ وہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، اس ترازو پر ایمان رکھتے ہیں. انسان جو دنیا میں عمل کر رہا ہے، نیکی ہو یا بدی، خیر ہو یا شر، ہر کسی کو اللہ رب العالمین ترازو میں تولے گا قیامت کے دن. یوزن فیہ الخیر والشر، انسان کے نیک اعمال بھی اس میں تولے جائیں گے اور برے اعمال بھی. لہو کفتان ولسان، اور وہ ترازو ایسا ہوگا کہ دو پلڑا ہوگا. جیسے دنیا میں آپ نے ترازو دیکھا ہے، ویسے ہی اس کا دو پلڑا ہوگا اور ایک اس کی زبان بھی ہوگی. ایسا ترازو پر ایمان رکھتے ہیں. کس لیے وہ ترازو دنیا کے ترازو کی طرح نہیں، وہ بہت بڑا ترازو ہوگا اور سارے انسانوں کے اعمال الگ الگ اس میں تولے جائیں گے. یہ اہل سنہ والجماعہ، اہل الحدیث، سلفیوں کا، سنیوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا. اور اللہ نے قرآن میں کہا: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن ہم انصاف والا ترازو قائم کریں گے، کسی بھی انسان کو وہاں ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین اس دن اتنا منصف ہوگا، اتنا انصاف کرے گا کہ کافر دیکھنے کے بعد اس کو ایک امید جاگ اٹھے گی اس کے دل میں کہ شاید مجھے جنت ملنے والی ہے. اور اللہ رب العالمین اتنا انصاف کرے گا کہ مومن جب اللہ کا انصاف دیکھے گا تو اس کو ڈر پیدا ہوگا، کہیں اللہ نے اگر انصاف کر دیا اس کے نیکی و برائی کے درمیان تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو اتنا امید کی اس لیول کو انسان پہنچ جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ وہاں ظلم نہیں کرنے والا. یہ میزان قائم کیا جائے گا. ایک اور بات، یہ کتاب چونکہ اصول کی حیثیت رکھتی ہے، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے اور منہج ہے، اس کو ذکر کرنے کے بعد مطلب ایک یہ ہے، ایک اشارہ کرنا چاہتے ہیں مؤلف، کہ کچھ فرقے اور کچھ لوگ امت میں پیدا ہو گئے جو بدقسمتی سے اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے قیامت کے دن اس ترازو کا انکار کر دیا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا یا کہ ایسا کوئی ترازو ہے. کون لوگوں نے انکار کیا؟ معتزلہ نے. کیونکہ جو فرق جنہوں نے عقل کو دخل دے دیا، ارے عقل سے ان لوگوں نے سوچا کہ ترازو میں عمل کو کیسے تولا جائے گا، کیسے تولا جائے گا. یہ ایک تو عقل جب لگایا تو انکار کر دیا. اسی لیے جس انسان نے بھی قرآن اور سنت میں آنے دلیل آ جانے کے بعد عقل لگائے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا، اسے تسلیم کر لینا ہے. ساری چیزوں کو جو انکار کیا ہے اس کو انہوں نے ثابت کیا ہے اور کہا یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اس کی دلیل مل جائے گی. ترازو کے سلسلے میں آپ دیکھیں، قرآن سے میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، حدیث بھی آپ کو ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب ایک انسان مر جاتا ہے، یہ نہیں، جب انسان، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک آدمی کو لائے گا میری امت میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس روایت کو امام البانی نے صحیح کہا ہے، قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو اللہ رب العالمین لائے گا تمام مخلوقات کے سامنے، علی رؤوس الخلائق. اس کے بعد اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا. کس شکل میں؟ رجسٹر میں، فائل کی شکل میں. اور ایک رجسٹر یا ایک فائل جس میں اس کا کالے کرتوت لکھے ہوئے ہیں، اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں، ایک فائل اتنا لمبا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہوگی. اتنا بڑا رجسٹر ہوگا، اتنا بڑا نامہ عمل، ایک میں صرف گناہ لکھا ہوا ہوگا، اور وہ مد نگاہ کے آخری حد تک جہاں انسان کی نگاہ پہنچ سکتی ہے
اتنا لمبا اتنا چوڑا ہوگا، اور ویسے ویسے ایک رجسٹر نہیں ہوگا، 99 رجسٹر اللہ رب العالمین اس بندے کے سامنے پیش کرے گا کہ تم نے دنیا میں جو گناہ کیا ہے وہ سب لکھا ہوا، اور بندے کے سامنے کھول کر دکھایا جائے گا، وہ دیکھے گا، اللہ رب العالمین سامنے موجود ہوگا اور کہے گا اظلمک کتبتی الحافظون، دیکھو دیکھو یہ تمہارے گناہ خود سے چیک کر لو، سارے رجسٹر سارے نام اعمال میں، ہو سکتا ہے میرے فرشتوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو بول دینا آج کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے، تم یہ فرشتوں آپ کے اللہ تیرے فرشتوں نے، جو انسان کے کندھے میں فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ فرشتے ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، بڑھا کر لکھ دیا، میں نے اتنا گناہ نہیں کیا تھا، میں نے فلاں چیز نہیں کیا تھا۔ بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اظلمتی الکاتبون، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی غلطی کیا، ظلم کیا؟ تو کہے گا نہیں اللہ نہیں۔ کیا تم اس میں سے کوئی انکار کر رہے ہو کہ کچھ تم نے نہیں کیا؟ بتا دو، تمہارے ساتھ آج ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہا نہیں اللہ، میں نے یہ سب گناہ کیے ہیں، سب میرے کالے کرتوت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا افلک عذر، کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے، کیوں تم نے ایسا کیا؟ کہا نہیں اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ عذر کیوں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا؟ تو عذر پیش کرو، تو عذر اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ لا احد، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اللہ سے زیادہ کسی کو عذر پسند نہیں ہے۔ جب ایک انسان غلطی کرتا ہے ماں باپ کے سامنے یا اپنے استاد کے سامنے، اور استاد اس کی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں، یا ماں باپ بچے کی غلطی کو پکڑتے ہیں، تو بچے سے پوچھتے کیوں کیا؟ تو بچہ اپنا عذر پیش کرتا ہے، استاد کے سامنے پیش کرتا ہے، استاد اسے قبول کر لیتے ہیں۔ عدالتوں میں بھی جج جب کوئی مقدمہ آپ کے خلاف دائر کیا جاتا ہے تو عدالت کے اندر بھی جج آپ کا عذر طلب کیا جاتا ہے، وہاں پر عذر طلب کرتا ہے تاکہ دیکھا جائے اگر آپ کا عذر صحیح ہوگا تو آپ کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، آپ کے والدین اور آپ کے استاد، اور اسی طرح سے عدالتیں بھی انسان کے عذر کو معاف کر دیتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے کہ جس کی وجہ سے میں تمہارے ان گناہوں کو، اتنے بڑے بڑے گناہوں کو تمہیں معاف کر دوں جو 99 رجسٹروں میں ریکارڈ ہے، لکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں اے اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بلا، سنو میرے پاس ہے، ان لک عندنا حسنہ، سنو میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، ایک نیکی ہے، اور یاد رکھنا آج کے دن تمہیں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا کاغذ اس کا نکالا جائے گا، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بطاقہ نکالا جائے گا، وہ انسان دیکھ رہا ہوگا، کہا اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہ چلو اب تمہارے نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ ایک طرف کیا ہے 99 بڑے بڑے رجسٹر موجود ہیں، اور ایک طرف کیا ہے چھوٹا سا بطاقہ کاغذ کا ٹکڑا کارڈ ہے، اس میں لکھا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بندہ گھبرایا ہوا ہے، عالم یہ ہے کہ اس کے سامنے 99 بڑے بڑے رجسٹر ہیں، اور اللہ کر رہا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑے میں اس کو وزن کیا جائے گا، اور کہہ رہا ہے بندہ تو اس پہ حاضر رہ، اب تمہارے سامنے یہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد میزان ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر کو رکھ دیا جائے گا، اور ایک پلڑے میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھا جائے گا۔ تو اس کے بعد 99 رجسٹر جس پلڑے میں رکھا گیا ہے وہ ترازو کا وہ حصہ اوپر کو اٹھ جائے گا، اور وہ پلڑا نیچے چلا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ بھاری ہو جائے گا۔ کیونکہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس سے کیا، اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ قیامت کے دن انسان کے نام اعمال کو وزن کیا جائے گا، رجسٹر کے شکل میں بھی وزن کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے تمام انسانوں کو بھی وزن کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو عبداللہ ابن مسعود موجود تھے مجلس کے اندر، اور ہوا چلی تو ان کے پیر سے کپڑا اوپر کو چلا گیا اور پنڈلی دکھ گئی، پنڈلی سے کہتے ہیں، پنڈلی نظر آنے لگی۔ تو لوگوں نے دیکھا تو بہت باریک پنڈلی تھی، پتلی سی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، لوگ ہنسنے لگے اس پنڈلی کو دیکھ کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہنس رہے ہو
کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا نہیں، ان کی پنڈلی کتنی پتلی ہے دیکھ کر ہم ہنس رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ پنڈلی قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی، کیونکہ وہ انسان جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، وہ نیک انسان ہے، یعنی انسان کے بھی وزن کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا، یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اس میں تمام اعمال کو وزن کیا جائے گا اور انصاف سب کے ساتھ کیا جائے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ جس چونکہ فرقوں نے امت کے اندر بدقسمتی سے بہت سارے فرقے ایسے پیدا ہوئے لوگ جنہوں نے انکار کیا، اسی لیے اس کو لا کر مؤلف نے اس کتاب میں جمع کر دیا اور دلیلیں بہت زیادہ ہیں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمُنْكَرِ وَالنَّكِيرِ، عذاب قبر اہل سنہ والجماعہ کا یہ بھی اصول ہے کہ قبر کے اندر انسان کو عذاب ہوتا ہے اور انسان کو نعمتیں بھی ملتی ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے اور منکر نکیر آ کر قبر میں سوال کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی کیوں چھیڑا ہے؟ کیونکہ معتزلہ نے اور اسلام کے نام پر پیدا ہونے والے فرقوں نے بعض انکار کیا، تو صحابہ کے اور تابعین کے اور تبع تابعین کے عقیدے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق اس کو انہوں نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کے اندر خود موجود ہے۔ فرعون کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور آل فرعون کو عذاب دیا جاتا ہے صبح و شام۔ کہاں پر عذاب ہو رہا ہے صبح و شام؟ قرآن کہہ رہا نا، ابھی فرعون ہے، کہاں پر عذاب ہو رہا ہے؟ یعنی قبر کے اندر۔ اور قبر کسے کہتے ہیں؟ صرف قبر اسے نہیں کہا جاتا ہے جو مٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو دفن کر دیتے۔ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جہاں چلا گیا، کسی کو پانی میں اگر دفن کر دیا گیا، پانی میں پھینک دیا سمندر میں، تو وہ اس کی وہاں قبر ہو گئی، وہاں اس کا عالم برزخ ہو گیا، وہاں اسے حساب و کتاب ہو رہا، وہاں اسے عذاب ہو رہا یا نعمتیں اسے مل رہی ہے۔ ایک انسان کو جلا دیا گیا تو وہ ختم نہیں ہو گیا، اس کی قبر وہاں بن گئی، کیسے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے، وہ عالم برزخ میں چلا گیا۔ آپ مٹی میں جب ہم لوگ مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں تو انسان باقی نہیں رہتا ہے، انسان کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے ایک وقت تک، صرف اس کا دمچی عجب الذنب اس کا باقی رہتا ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، وہ صرف باقی رہتا، باقی ختم ہو گیا۔ تو کیا انسان کو عذاب ختم ہو گیا وہاں پر اگر ہو رہا ہو؟ یا انسان نعمتوں میں ہے تو کیا وہاں پر وہ چیزیں اسے ہٹا لی گئی ہے قبر کے اندر سے؟ نہیں ہٹا لی گئی ہے۔ تو قبر کسے کہا جائے گا یا عالم برزخ؟ انسان مر جانے کے بعد جہاں چلا جاتا ہے وہی اس کی قبر ہے، وہیں پر اس کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ یہ قبر سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، ہم اس کو انسان کے جسم کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب وہ عالم برزخ الگ طریقے کی چیز ہے، وہ کوئی انسان اسے سمجھ نہیں سکتا، ہم صرف ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودیہ عورت آیا کرتی تھی اور خدمت کرتی تھی اور بال ان کا جھاڑتی تھی، خدمت کرتی تھی، یہودی عورت۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک دن وہ کہہ رہی ہے اعاذک اللہ من عذاب القبر، اے عائشہ تم کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے۔ خوش ہوئی نا، ان سے حسن سلوک کرتی تھی، یہودی تھی، غیر مسلم تھی یعنی، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر آتی تھی، نبی کے گھر آیا کرتی تھی، خوش ہو کر اسے دعا کر رہی ہے، دعا دے رہی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ تعجب سے پوچھتی ہیں کیا قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے؟ تعجب ہوا تو وہ انکار کی پہلے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان سے پوچھا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، ان هذه الامه تعذب في قبورها، اس امت کے لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اور اگر تم لوگ اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا نہ چھوڑ دیتے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ تم کو قبر کا عذاب دکھا دیتا، لیکن میں دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ اگر تم کو قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو دکھا دے گا تو تم اپنے مردوں کو قبر کے اندر دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس ڈر سے میں دعا نہیں کر رہا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ تو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، قبر کے عذاب برحق ہے، بہت ساری حدیثیں، اور ملک الموت جیسے آ کر فرشتہ انسان کے روح کو قبض کرتا ہے، قبر کے اندر پیش کر دینے کے بعد وہاں پر منکر نکیر آتے ہیں۔ تو مسلمان قبر کے نیچے دفن کرتے ہیں تو وہاں مٹی کے نیچے دفن کرتے ہیں تو وہاں پر منکر نکیر آتا ہے۔ ہندو کافر مشرک وہ جلا دیتا ہے، اور اگر سمندر کے حوالے کوئی کر رہا ہے
تو وہاں پر اس شکل میں آتا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین اس کے لیے وہ قبر ہو جاتی ہے، کسی کے لیے سمندر قبر، کسی کے لیے مٹی قبر، کسی کے لیے ہوا قبر، جہاں بھی اللہ رب العالمین کیسی ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے، بس عالم برزخ ہے، کہاں پر ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ عالم برزخ میں انسان چلا جاتا ہے، وہاں پر منکر نکیر آتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ صحیح بخاری کی موجود ہے، جب انسان مر جاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کے سامنے اس کی جگہ کو دکھایا جاتا ہے۔ کون سی جگہ؟ اس کا مقام کو دکھایا جاتا ہے۔ کون سا مقام؟ اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت والی جگہ اسے دکھائی جاتی ہے، جنت میں تمہارا یہ گھر ہوگا۔ اگر وہ جہنمی ہے تو دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارا جہنم کا یہ گھر ہے، یہ تمہارا مقام ہے، ھذا مقعدک، اور اس کے بعد پھر کہا جائے گا یہی تمہاری جگہ ہے، یعنی قبر کے اندر، اور یہیں سے تم جنت جاؤ۔ جنت گویا کہ اس کو وہاں سے نظر آئے گی، اور یہیں سے اس کو جہنم نظر آئے گی اگر انسان گنہگار ہے تو یہ بات آپ سمجھ لینا کہ جہنم، قبر اور قیامت کوئی دور نہیں ہے۔ قبر اور قیامت یعنی قبر اور جنت اور جہنم کا رشتہ بہت لازم ملزوم ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ ہم مرنے کے بعد قبر میں جا رہے ہیں اور قبر میں بس ابھی قیامت، پھر قبر میں جیسے دنیا میں دھیرے دھیرے ٹائم پاس ہو رہا ویسے ہی دھیرے دھیرے ٹائم پاس ہوگا اور قیامت پھر آئے گی۔ نہیں، انسان کی زندگی بہت محدود ہے، انسان کو مہلت بہت کم دی گئی ہے، اور اس مہلت میں اللہ رب العالمین نے اسے عقل دیا ہے کہ وہ اپنے موت سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے اپنے تمام حساب کتاب کو صحیح کر لے، اپنا حساب کر لے، محاسبہ کر لے کہ اللہ جیسے ہی انسان مرتا ہے تو وہ جنت یا جہنم کے ایک حصے میں چلا جاتا ہے، گویا کہ یا تو اس کو عذاب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے یا نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا۔ بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، بالکل کالے ہوتے ہیں، سبز ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، کالے سبز آنکھیں ہوتی ہے، منکر نکیر ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ انسان کو آ کر بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا رسول کون ہے۔ یہ تین سوال کیا جاتا ہے، سارے لوگوں، سارے انسانوں سے سوال کیا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں سے یہی سوال کیا جائے گا، اور سارے جناتوں سے بھی سوال کیا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا رہنے والا ہے۔ یہ اسلام تمام لوگوں کا مذہب ہے، یہ رسول تمام لوگوں کے رسول ہیں، اور یہ قرآن تمام لوگوں کا قرآن ہے۔ اسی لیے اس کو قبر میں عذاب ہوگا، یہ منکر نکیر بھی قبر کے اندر موجود رہیں گے۔ یہ مسلمانوں کا اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں والایمان بحوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکل نبی حوض الا صالح النبی فإن حوضه ضرع ناقته۔ یہاں پر انہوں نے ایک بات بیان کی ہے، اس میں ذرا سی غلطی اور چوک ہے۔ چوک یہ ہے کہ یہ حدیث آدھی صحیح ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا صحیح نہیں ہے، محدثین نے اس کو صحیح نہیں قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حوض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حوض دیا جائے گا۔ حوض جانتے ہیں نا؟ حوض معلوم ہے یا نہیں؟ کیا کرتے ہیں حوض سے؟ حوض پانی پینے کے لیے ہوگا، حوض میں پانی رکھا جاتا ہے قدیم زمانے سے، تو اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن حوض دیا جائے گا میدان محشر کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا جائے گا۔ قرآن میں کہا انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے، ایک نہر ہے جو تمہارے نبی کو جنت میں دیا جائے گا، اس کے دونوں کناروں میں، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اس کے دونوں کناروں میں، جنت کے وہ ندی جو ہے نہر کے دونوں کناروں پر موتیاں ہی موتیاں ہوں گی۔ آپ تصور کریں، خولدار موتیاں۔ ایک نہر آپ نے دیکھا ہے، ندی کے دونوں کنارے میں ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ مٹی نظر آتی ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، پیڑ ہے، یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ جنت کی اس نہر کے ارد گرد کیا نظر آئے گی؟ موتی،
جواہر، لال جواہر بولتے ہیں جسے نا، وہ موتی نظر آئے گی، خولدار خوبصورت، جنت کے وہ نہر کے دونوں کناروں پر نظر آئے گی، اور برتن بھی وہاں پر موجود ہوگا۔ کیسا، کتنا برتن ہوگا؟ کعدد النجوم، جتنے آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنے وہاں برتن ہوں گے، یعنی پانی پینے کے لیے پیالہ ہوگا، گلاس ہوگا، وہ پینے کے لیے ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آئیے یہ نہر ہوگی، اس نہر سے نکل کر ایک حوض میدان محشر میں لایا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی کا گھر کہاں ہے؟ مدینے میں، مسجد نبوی سے متصل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور مسجد سے متصل آپ کا حجرہ مبارک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ ہے، آپ کے حجرے اور مسجد نبوی کا جو ممبر ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، ان دونوں کے بیچ کی جو جگہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے حجرات ایسے تھے، بائیں طرف پورا ایک طرف سے سامنے میں قبلہ کی طرف سے شروع کریں گے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، اس کے بعد دوسرے تمام ازواج مطہرات جتنی بیویاں آپ کی تھی لمبے سے ہے پورے، تو وہاں سے لے کر کہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کہاں ہوگا؟ مسجد میں بیچ میں ہوگا، یعنی آپ کی مسجد کا بایاں حصہ جو ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک، گھر کے دروازے تک۔ آپ نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کسے کہتے ہیں؟ جنت کے باغ کا ایک ٹکڑا ہے، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم و منبری علی حوضی، کیا کہا؟ اور میرا جو ممبر ہے یہ حوض کے اوپر ہے۔ کون سا حوض؟ حوض کوثر بولے، جس میں سے پانی پلایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ کیا ہو گیا؟ یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حوض دیا جائے گا، اور وہ حوض کہاں پر ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے نیچے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کا بایاں والا حصہ جو آپ کے حجرات سے متصل ہے، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے، جنت کی کیاریوں میں سے، باغات میں سے ایک چھوٹا سا باغ ہے، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا فرطکم علی الحوض، میں قیامت کے دن تم سے پہلے حوض کے پاس پہنچا رہوں گا۔ من ورد شریبا، جو حوض کوثر کے پاس آئے گا، آ جائے گا، یعنی سب کوئی کیا چاہیں گے؟ حوض کوثر کے پاس پہنچے۔ کیوں چاہیں گے؟ سورج بہت قریب ہوگا، انسان پریشان حال ہوگا، انسان ننگا ہوگا، انسان کو بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، پریشان حال ہوگا، کچھ اسے نظر نہیں آیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حوض کوثر کا پانی ہوگا، جنت کا پانی ہوگا، میری امت کے لوگ میری طرف دوڑ دوڑ کر آئیں گے، اور جو میری تک پہنچ جائے گا میں اسے پانی پلاؤں گا، اور میرے پاس کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو میرے سامنے سے روک دیں گے، میرے پاس آنے نہیں دیں گے، میں کہوں گا میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو۔ کہا نہیں، آپ جانتے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں دین کے اندر، آپ لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے ہیں آپ کے دنیا میں، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نئی چیزوں کو انہوں نے اپنے دین کے اندر ایجاد کر دیا تھا، یعنی بدعت کو ایجاد کر دیا تھا، کہیں کفر کیا تھا، فسق کیا تھا، وہ تمام چیزوں میں جو دین کے خلاف تھی شامل ہو گئے تھے۔ تو اہل سنہ والجماعہ حوض کوثر پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایک ٹکڑا انہوں نے کہا سوائے صالح علیہ السلام کے، کیونکہ ان کا حوض کیا ہوگا؟ ان کی اونٹنی کا تھن ہوگا، ان کی اونٹنی کا تھن ہوگا۔ صالح علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی دیا تھا۔ ان کی قوم نے کہا کہ تم اگر رسول ہو تو ہم کو دلیل دو، اور دلیل میرے حساب سے دینا۔ ان کی قوم نے کہا کیا؟ ہمارے حساب سے، ہم جو چاہیں گے اسی دو۔ پہاڑ کے پاس گئے، بولے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ کیا کہا؟ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے دعا کی، کہا دیکھو میں دعا کروں گا ورنہ عذاب تمہارے، اگر اللہ نے کر دیا اور تم ایمان نہیں لائے تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ دعا کی اللہ تعالیٰ، اللہ نے اونٹنی کو پیدا کر دیا، لیکن ان کی قوم نے ایمان نہیں لایا۔ تو کہتے ہیں مؤلف نے یہاں پر یہ ٹکڑا ذکر کیا ہے، لیکن کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ٹکڑا وارد نہیں ہے
جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے اور اہل علم نے محدثین نے اس کو موضوع تک کہا ہے، تو یہ ٹکڑا نہیں ہے صحیح۔ اہل سنہ والجماعہ ایمان رکھتے ہیں کہ حوض تو موجود ہوگا، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر ملے گا، آپ اسے پانی پلائیں گے امت کے لوگوں کو۔ حوض کے تعلق سے ایک آخری بات یہ ہے، بہت تفصیل موجود ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کیا کیا ہوگا، اس کے اندر ایک حوض کی صفت دیکھیے کیا، کتنا بڑا حوض ہوگا وہ، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا حوض کہاں پر ہے؟ میرے ممبر کے اوپر ہے، ممبری اعلی حوض، حوضی اعلی ممبری، ممبری اعلی حوضی، عفواً میرا ممبر میرے حوض کے اوپر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ حوض کتنا بڑا ہے؟ حوضی مسیرت شہرین، اتنا بڑا حوض ہے کہ اس کے آخری سرہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو 1 مہینہ تک سفر کرتے رہے گا تو آخری سرہ تک پہنچ پائے گا، اتنا بڑا حوض ہوگا۔ وَزَوَایَاهُ سَوَا، زوایاہ سوا کا معنی اس کے سارے کنارے برابر ہوں گے۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے نا، اسکوائر میں اگر لے رہے ہیں تو اس کی چوڑائی لمبائی سب برابر ہوگی۔ کیا مطلب ہوا کہ وہ حوض اتنا لمبا جتنا ہوگا چوڑا بھی اتنا ہی ہوگا، اس کی چوڑائی بھی اتنی ہوگی جتنی اس کی لمبائی ہوگی، یعنی 1 مہینہ تک آپ چلتے رہو ادھر اتنا لمبا، اور 1 مہینہ تک آپ ادھر چلتے رہو اتنا چوڑا، چوڑائی کی طرف آپ چڑھو، کتنا بڑا وہ حوض ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ، اور اس کا پانی سفید ہوگا، کس سے بھی زیادہ؟ چاندی سے زیادہ سفید اس کا پانی ہوگا، اور چاندی بہت سفید ہوتا ہے، بہت چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس سے تشبیہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرِيحُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور اس کی خوشبو مشک عنبر سے زیادہ اچھی ہوگی۔ وَكِيزَانُهُ كَعَدَدِ السَّمَاءِ، اور اس کے پیالے پانی پینے کے لیے آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، یعنی گھٹے گا نہیں، شارٹ ہونے والا نہیں ہے۔ جو انسان اس وقت پی لے گا اس پانی سے میدان محشر میں، وہ جنت جانے تک پھر اسے پیاس نہیں لگے گی، اسے پھر فلا یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔